نا رب عرش مولا ڈٹھا، نا رب خانے کعبے ہو، نا رب علم کتابی ملیا، نا وچ محرابے ہو، تیرتھ گنگا تھی مول نہ ملیا، پینڈے مارے بے حسابے ہو، جد دا مرشد کامل ملیا باہو، چھٹے کل عذابے ہو۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیا مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اذا سالک عبادی عنی، جب کوئی بندہ میرے بارے میں آ کے پوچھے حضور سے، عبادی یعنی اس کے بارے میں وہ پوچھے جو بندگی کرنا جانتا ہو، جو بندگی کرنا جانتا ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالوں میں شان خدا بندی۔ یعنی میرے بارے میں آ کے وہ سوال کرے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میرا بندہ میرے بارے میں آ کے تجھ سے پوچھتا ہے، حضور سے مخاطب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر، عبادی انی میرے بارے میں سوال کرتا ہے، فإنی قریب، تو اس کو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں بڑی پیاری حکمت ہے کہ اللہ رب العزت مسجدوں میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، لیکن معرفت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی۔ میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لیکن اس کا پتہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے ہماری یہ مشکل حل کر دی۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اس کا پتہ جس نے پانا ہے، اسے بندگی کا سلیقہ آنا چاہیے، اسے بندگی کا سلیقہ آنا چاہیے، اسے عاجزی، اس کے پاس عاجزی کی دولت ہو، بندگی کی دولت ہو۔ بندگی ایک نعمت ہے، ایک عطا ہے رب کائنات کی طرف سے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اچھی بات ہے، لیکن فقط 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی ایک کیفیت کا نام ہے، لطف بندگی اور بندہ نوازی کے لیے پوچھ اس بندے سے جو کسی بندے کا بندہ ہو گیا، پوچھ اس بندے سے جو کسی بندے کا بندہ ہو گیا۔ یعنی اگر اس کا پتہ پانا ہے تو اس کے لیے بندگی ضروری ہے۔ فرمایا عبادی انی فإنی قریب، جب تیرے سامنے آ کے پوچھے کہ حضور رب کے بارے میں بتائیں، سوال کریں، تو آگے سے جواب دے دینا کہ وہ تو قریب بیٹھا ہے۔ اس میں ایک رمز سمجھائی رب کائنات نے کہ حضور کے سامنے جا کر اگر اس کو ڈھونڈتے ہو تو حضور نے اشارتاً فرما دیا انی فإنی قریب، وہ تو قریب ہی بیٹھا ہے۔ میں نے شعر پڑھا تھا شروع میں، نا رب عرش مولا ڈٹھا، نا رب خانے کعبے ہوں، نا رب علم کتابی ملیا، نا وچ محرابے ہوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، ایک اونٹ پاگل ہو گیا عرابی کا، حضور تشریف لے گئے، اس نے عرض کی کہ حضور فرمائیں، آپ تشریف لے گئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تشریف لے گئے، جب اس حویلی میں جانے لگے تو اس نے عرض کی حضور آگے نہ جائیں، نقصان نہ کر دے، فرمانے لگے، حضور نے فرمایا وہ مجھے جانتا ہے، اونٹ مجھے جانتا ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، وہ دوڑتا ہوا آیا، صحابہ کرام ساتھ تھے، ڈر رہے تھے کہیں، اور جو گھر والے تھے وہ بھی، وہ دوڑتا ہوا آیا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور کے سامنے اس طریقے سے جھکا کہ گویا سجدہ کر رہا ہو۔ حضرت عمر فاروق بول اٹھے، حضور ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، فرمایا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کملے لوگ جہان دے، پلے پھر دے سب، کملے لوگ جہان دے، پلے پھر دے سب، سامنے بیٹھ کے پیر دے تے پوچھ دے پھر دے رب۔ میری بات نہیں، مجھ پہ نہ کوئی فتویٰ لگائے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی سے نسبت لگانی پڑے، اس نسبت کا رنگ چڑھتا ہے، پھر معرفت اور پہچان ملتی ہے۔ ارے نسبت کا رنگ تو یہ ہے، قرآن نے فرمایا کہ نسبت کا رنگ یہ ہے کہ کوئی ذات کا کتا ہو اور وہ اولیاء کی سنگت اختیار کر لے تو کل قیامت والے دن وہ بھی جنت میں جائے گا۔ سورہ کہف پڑھ کے دیکھ لو، قرآن کا فیصلہ ہے۔ کوئی کتا ہو لیکن وہ محبت کر بیٹھے، اللہ کے ولیوں سے محبت کر بیٹھے، محبت شرط ہے، کل قیامت والے دن وہ جنت میں جائے گا۔ سورہ کہف۔ تو رنگ رنگ والے سے چڑھتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ لے لو، اس کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ ارے وہ رنگ رنگ والے سے ملتا ہے، رنگ ریز سے ملتا ہے۔ کوئی رنگ ریز ہو، کوئی ایسا رنگ ریز ہو جو اس کے رنگ میں رگا ہوا ہو، اس کی سنگت و صحبت سے، اس کی خدمت سے وہی رنگ تجھ پہ چڑھ جائے گا جو رنگ اس پہ چڑھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ ایک رات آئے گی، ہم ہجرت کر کے جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، وہ رات آ گئی ہجرت والی، جا کے حضور تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھول دیا۔ ارے رنگ کن پہ چڑھتا ہے؟ جب دروازہ کھولا تو حضور نے فرمایا صدیق سوئے نہیں، فرمایا حضور جس دن سے فرمایا ہے کہ ہجرت کریں گے ایک رات کو، تب سے لے کر آج تک اس دہلیز پر کھڑا رہتا ہوں، کہیں میرے آقا آ جائیں اور ان کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ سویا نہیں، تشریف لے گئے غار ثور میں۔ جو حاجی گئے ہیں 1300 کلومیٹر ہے غالباً، بڑا فاصلہ ہے، تشریف لے گئے، وہاں سانپ بھی عاشق تھا، دو عاشقوں کی بات ہو گئی، سانپ دیدار کرنا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر مبارک سوراخوں میں رکھ دی، وہ ہزاروں سالوں سے ادھر پڑا تھا، اس کو پتا تھا حضور ادھر آئیں گے۔ بنی اسرائیل کے نبی سے اس کی بات ہوئی تھی، لمبا واقعہ ہے، مختصراً آپ کی ایڑی مبارک پہ اس نے ڈنگ مارا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے چہرہ انور پہ گرے، فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ کوئی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، فرمایا ایڑی ہٹا دو۔ ایڑی ہٹائی تو وہ سامنے آیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں تے مالی باغ نہیں ویکھن دیندا تے آئیاں جد بہاراں۔ حضور میں تو ہزاروں سالوں سے دیدار کے لیے ادھر تھا اور مجھے دیدار نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، فرمایا کر لے، رج کے دیدار کر لے۔
حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کو لاب دہن لگایا، زہر کا اثر جاتا رہا، 3 دن قیام فرمایا، اور جب رنگ چڑھنے کی بات بتا رہا تھا، جب غار سے باہر نکلے، غلام غلام تھا، آقا آقا تھا، ذاتیں دو تھی لیکن رنگ ایک تھا۔ ابوبکر صدیق پہ بھی وہی رنگ چڑھ گیا جو حضور پہ رنگ تھا۔ سامنے بہ کے پیر دے تے پوچھ دے پھر دے رب، اور کہاں سے ملے گا؟ یہ تو اندر کا سودا ہے، پیر اندر داخل کر دیتا ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ پیر کا کام یہ آنکھ بند کر دیکھ یار اندر بیٹھا ہے، رب تے تیرے اندر وستا، وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہاں نو لبدا جنہ تن من پیر تو وارے۔ تو بات سودا تو اتنا سا ہے، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میں اتنا قریب ہوں کہ اگر کوئی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا ربی تو میں کہتا ہوں یا عبدی۔ وہ 1 دفعہ پکارتا ہے میں 10 دفعہ جواب دیتا ہوں۔ وہ 1 قدم چل کے آتا ہے میں 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، جواب دیتا ہوں۔ ہاں تو اس کو پکارے نہ، تو پکار ہی کسی اور کو رہا ہو تو یہ تیری قسمت ہے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا جانا